السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ رجب کے مہینے میں آپ کسی بھی جمعے میں یہ پڑھ سکتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مرادیں، جو بھی آپ کے دل میں مراد ہے یا جو بھی کہیں آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ کو کسی اچھے رشتے کی تلاش ہے، کوئی بھی آپ کی ایسی مراد، جائز مراد جو آپ دل میں رکھتے ہیں اور آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آ رہا، آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ساعتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن میں بندوں کی دعائیں جلد سے جلد قبول ہو جاتی ہیں اور وہ عبادتیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس میں ہماری تمام عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس ماہ کی بے شمار فضیلت ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے، اور اس ماہ کی 5 راتیں بیحد افضل و برکت عبادات والی ہیں۔ ایک تو پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری 3 یعنی 27، 28، 29، خاص طور پر 27 جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف بھی ہوئی تھی۔ تو ہم اس کی خاصیت، ہم اس کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا افضل ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر دن اور ہر مہینہ ہی افضل ہے، اور ہر مہینے میں ہر دن میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت سے ہم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں 5 وقت آواز ہمیں آتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اور ہمیں دوڑنا چاہیے اللہ کی طرف کہ ہم 5 وقت کی سب سے پہلی عبادت تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نماز ادا کیا کریں۔ اور میری یہ دعا ہے اپنے تمام کل مومنین، تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو جائیں، اور تمام جو ہمارے لیے برکتیں ان عبادات میں رکھی گئی ہیں ان برکتوں سے تمام مسلمان فیض یاب ہوں۔ تو اسی طرح سے کچھ جو ہے نا وظائف ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں، اور کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں یہ عبادت کی جائے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو میں جو آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ کے دل میں کوئی مراد ہے، کوئی آپ کی خواہش ہے جو آپ کافی دن سے چاہ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو یہ ہے ماہ رجب کے پہلے جمعے کو، پہلا جمعہ ہو، دوسرا جمعہ ہو، جو بھی جتنے بھی جمعے آتے ہیں اس مہینے میں، آپ پہلے جمعے سے لے کر کسی بھی جمعے میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی نماز آپ پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ آپ اس میں یا تو ظہر کی نماز جب پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ شروع کر دیں، وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ اس میں کچھ وقفہ بھی دے دیں گے عصر کے وقت سے پہلے عصر کے وقت ختم ہونے سے پہلے، تو اگر آپ وقفہ بھی دے دیں گے تو بھی نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں یہ چیز۔ تو یہ ہے کہ 4 رکعت نفل آپ کو نماز ادا کرنی ہے، 4 رکعت نفل نماز آپ ادا کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ کو، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر جب آپ سلام پھیریں، بعد سلام کے آپ کو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھ کر آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد، درود شریف کی تو کوئی تعداد نہیں ہے، آپ جتنی زیادہ بھی پڑھیں گے، جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو درود تو ایسی ہے کہ وہ فوراً اس کے لیے تو آپ کو بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فوراً اٹھا لی جاتی ہے،
और जितनी भी दरूद आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद दरूद पढ़ने के बाद आपकी जो भी ख़्वाहिश, आपकी जो भी मुराद हो, ख़्वाह दुनियावी हो या दीनी हो, इंशाअल्लाह ताला बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल होगी। और आप अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करें इस नमाज़ को पढ़ने के बाद, इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुरादें, तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएँगी। और ये करके देखें आप। और ये है कि आप हर जुमे को भी ये कर सकते हैं कि अगर आप एक जुमे को कर चुके हैं, तो ये दूसरे जुमे में भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसकी कोई वो बंदिश नहीं है कि ये तो पूरा महीना ही बहुत अज़मत वाला है, और आप इसमें जितनी ज़्यादा इबादतें करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मशगूल रहेंगे इबादत में, तो उतना ही आपको इसके फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप जो है ना इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे।